سٹیزن آرکائیو پاکستان اور نیشنل ہسٹری میوزیم کی جانب سے منعقد کیے گئے اس سے نسلی تبادلہ خیال پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں، آج کے میزبانوں کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے، اور یوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سٹیزن آرکائیو اور نیشنل ہسٹری میوزیم کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن محفل کے کچھ آداب ایسے ہیں جن کا تقاضا ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے۔ سٹیزن آرکائیو پاکستان ایک نان پروفٹ تنظیم ہے جس کا مقصد ہے وہ کہانیاں جو سینہ بسینہ لوگوں میں منتقل ہوئی ہیں، ان کی پرسنل آرکائیوز، ان کے قصے، ان کی یادیں، ان کو رقم کیا جائے اور پاکستان کی زندہ اور متحرک تاریخ کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم 2018 کو سٹیزن آرکائیو آف پاکستان، حکومت پنجاب اور پارک اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی کی مشترکہ کاوش کے طور پر 2018 میں کھلا۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پہلے آ چکے ہوں گے، وہ لوگ جو یہاں پہلے نہیں آئے انہوں نے غالباً اس میوزیم کا ایک چکر بھی لگایا ہوگا، اور لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل میوزیم ہے جو 1947 کے بٹوارے اور اس کے بعد کے سالوں کی ڈیجیٹل تاریخ رقم کرنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے میوزیم نہیں دیکھا تو میرے خیال میں اس کے بعد have a look, just have a walk around۔ آج کی شام جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں، اس کا نام ہے تبادلہ خیال، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت فارمل کانورسیشن نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے ساتھ 3 نسلیں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 3 نسلوں والی بات ہوتی ہے اس کے اندر I don't want to sound ageist and say کہ شیریں ظفر اللہ صاحبہ پہلی نسل کی ترجمانی کر رہی ہیں، حارث خلیق صاحب 2 نمبر نسل۔ دیکھیں میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا، اور جواد شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تیسری نسل کی ترجمانی کریں گے۔ 1947 کا بٹوارا، جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، 2 ملکوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک خط کھینچا گیا جس کو سرحد یا بارڈر کا نام دیا گیا، اور یہ قرار پایا کہ سرحد پار رہنے والے جو ہزاروں سال سے غالباً ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے وہ اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور 2 قومی نظریے کے بیانیے کے اوپر پاکستان کی ریاست وجود میں آئی۔ جب ریاست پاکستان وجود میں آ گئی تو اب ایک ایسا بیانیہ بھی چاہیے تھا جو ہماری شناخت بتاتا، اور آج کی اس شام میں ہم اسی شناخت کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے 1947 کے بٹوارے نے ان تینوں نسلوں کی شناخت پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ میرے خیال میں اب میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتی چلوں۔ سب سے پہلے شیریں ظفر اللہ صاحبہ، جو کہ ایک ممتاز ماہر تعلیم ہے، پی ایچ ڈی ہوم اکنامکس ہیں، ہوم اکنامکس کالج۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس تاریخی ادارے سے واقف ہوں گے، اس کو ہیڈ کر چکی ہیں۔ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سا کام کرتی رہتی ہیں، اور فلانتھرپی میں بھی ان کا بہت کام ہے، اور انہوں نے ان بچوں کے لیے بھی کام کیا ہے جن کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں سوچتے۔ ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں حارث خلیق صاحب، جو کہ ایک ممتاز شاعر ہیں، ادیب ہیں، آج بھی غالباً اپنی شاعری شیئر کریں گے۔ جی ایک نظم ہے جی، حارث صاحب کی شاعری کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی پاکستان کے اس طبقے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی ان انسانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نے کئی جگہوں پر انویزیبل کر دیا ہے، اور سینٹر فار ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ممتاز فلم میکر جواد شریف ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے کام سے واقف ہوں گے، بہت بڑے فلم میکر ہیں، لیکن ان میں اتنی عاجزی اور انکساری ہے کہ یہ لگنے نہیں دیتے۔
ان کی ایک بڑی خوبصورت فلم انڈس بلوز بہت سے ایوارڈز جیت چکی ہے اور بھی کام کرتے رہتے ہیں، اور ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو بہت زیادہ دیر بور نہیں کرنا چاہتی، اور آپ میں سے وہ لوگ جو شاید اپنے فون میں ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹاک کب شروع ہوگی. وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ پارٹ. سب سے پہلے میں دعوت دوں گی شیریں ظفر اللہ صاحبہ کو، جو بتائیں گی کہ جب پاکستان بنا تھا تو لاہور کس طرح کا تھا، اور ان کی کیا یادیں تھیں، اور کس طریقے سے بٹوارے نے ان کے گھر کی شناخت، ان کے گھر کے ماحول اور ان کی بچپن کی یادوں کو شیپ کیا. تمام پینلسٹ 7 منٹ گفتگو کریں گے، اس کے بعد ہم ایک ماڈریٹڈ Q&A سیشن کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو موقع ملے گا کہ آپ ان سے گفتگو کر سکیں. جی شیریں صاحبہ. ہیلو، السلام علیکم جی. جب پاکستان بنا ہے تو میں نے لاہور نہیں دیکھا ہوا تھا، اور میرا کوئی لاہور سے خاص تعلق نہیں تھا. میرا جو تعلق تھا وہ پنڈی ڈویژن سے آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں. اور میری والدہ اور میرے ساری فیملی مسلم لیگ کی پائنیئر فیملی تھی. والدہ جو تھی وہ پنڈی ڈویژن کی چیف آرگنائزر تھی ویمن کی. دادا میرے جو تھے وہ گجرات کے وہ تھے صدر تھے مسلم لیگ کے. اور میرے والد نے بھی اپنی سرکاری نوکری مسلم لیگ کی خدمت کرنے کے لیے چھوڑ دی تھی. مگر میں نے تب تک لاہور نہیں دیکھا ہوا تھا. میں چھوٹے اضلاع میں جیسے کہ گجرات، جہلم یا شیخوپورہ قسم کے یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہمارا رہنا ہوتا تھا. اور یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے ہی سناؤں گی، کیونکہ مجھے پورا یاد نہیں رہتا جب تک کہ میں پڑھوں نہ. تو کچھ میں نے جو پاکستان بنتے دیکھا اس میں صرف جوش، جذبہ اور امید تھی. بن کے رہے گا پاکستان یہ نعرہ صرف مردوں کا نہیں تھا، اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. میری والدہ جو کہ ان جلوسوں کو لیڈ کیا کرتی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے جیل جانے والی خواتین میں سے تھی. میرا چھوٹا بھائی اعتزاز جو کہ چونکہ گود میں تھا، وہ ان کے ساتھ سب سے چھوٹا قیدی تھا جیل کے اندر. میرے دادا سب سے عمر رسیدہ قیدیوں میں سے تھے. ساری فیملی قید ہو گئی تھی سمجھے. عجیب بات یہ ہے کہ نہ کسی نے کوئی پتھر مارا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی. انتظامیہ بھی بہت کوآپریٹو تھی اس زمانے کی انتظامیہ. والدہ کی قیادت میں جب جلوس جیلم ڈی سی ہاؤس پہنچا تو سکھ ڈی سی بلونت سنگھ ملوا تھے، وہ وہاں نے قید کرنے سے انکار کر دیا. والدہ نے اصرار کیا کہ ہمیں قید کر لیں ورنہ ہم یہیں پہ ڈیرا ڈال لیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سکھ، ہندو، مسلم سب بھائی بھائی تھے. لڑائی تھی تو صرف انگریز بہادر کے ساتھ تھی. لے کے رہیں گے پاکستان ایک مقبول ترین نعرہ تھا. اپنا سر کٹا دیں گے، پاکستان بنا دیں گے، یہ اس کے بعد تھا. سوال یہ ہے کہ جو تحریک صرف اپنی قربانی سے شروع ہوئی، دوسروں کے سر کاٹنے تک کیسے پہنچی؟ اس کے پیچھے کون سے خفیہ ہاتھ تھے، اور یا وہ ایک فری موومنٹ؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس نے کنٹرول کیا سب کو. یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قتل اور خون بھارت سے شروع ہوا، مگر کچھ کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا پنڈی سکھوں کے قتل سے ہوئی. جی
آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ بالکل. دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ آزادی کی جو جنگ انگریز اور دیسی کے درمیان شروع ہوئی وہ ہندو سکھ مسلم میں کیسے تبدیل ہو گئی. مگر اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا ان ہی سکھوں سے محبت کا رشتہ دوبارہ کیسے قائم ہو گیا. اب ہم سکھوں کے ساتھ بہت محبت سے ہیں، اور یہ اتنی ہی حیران کن ہے جتنی آج ہماری بنگالیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی. فیض احمد فیض کی مشہور زمانہ نظم جو انہوں نے بنگلہ دیش کے بننے پر 1970 میں لکھی، یعنی خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، ایک سچا خوف تھا. نفرت کے ان دھبوں کو دھلنے میں 50 سال لگ گئے، مگر آج پاکستانی بنگالی پھر سے بھائی بھائی ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے سکھوں اور بنگالیوں سے تو صلح کر لی، مگر باقی ہندوستان کے ساتھ دوستی کا یہ ہاتھ ہم کیوں نہ بڑھا سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی سرکار کسی قسم کی صلح صفائی کرنا کے ساتھ کسی قسم کی صلح صفائی کرنا مشکل ہے، مگر اس سے پہلے آنے والی حکومتوں میں تو مودی جیسے مودی نہ تھے، تب صلح صفائی سے کام کیوں نہ لیا گیا. جبکہ واجپئی جیسا جہاں دیدہ پرائم منسٹر خود بس پر چڑھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے لاہور آئے، ہم نے اس بڑے ہوئے ہاتھ کو کیوں ٹھکرایا. اس میں بھی شک نہیں کہ فوج ہماری محافظ ہے، مگر خدا کے فضل سے ایٹم بم بنا لینے اور آپریشن سندور میں واضح کامیابی کے بعد اب ہمیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا اب ہماری فوج کو تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے سیاست دانوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. ہماری سب سے بڑی خرابی دنیا میں ہماری سب سے تیز بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جس کو میں ابھی بہت عرصے بعد لاہور میں اس سائڈ پہ نکلی ہوں، کوئی 20 سال بعد، اور جو میں نے یہاں پہ حال دیکھا ہے میری واقعی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ یہ وہ لاہور ہے اتنا کھلا کھلا، تھوڑے سے لوگ ٹانگیں چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہاں پہ تو کوئی جیسے کہ حالات ہی نہیں ہے. ہماری سب سے تیز بڑھتی ہوئی آبادی ہے جس کے پیچھے ہماری عوام کا غیر ذمہ وارانہ رویہ تو ہے ہی، مگر ہماری حکومت کی بھی بہت بڑی کوتاہی ہے. جبکہ بنگلہ دیش کی آبادی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمارے سے زیادہ تھی، آج ہم سے کم ہے. تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کر پائے، اس لیے سوال پیدا ہوتا کہ کیوں نہیں ہم یہ کر پائے. ہماری دوسری ناکامی ہمارے تعلیمی نظام کا فیلئر ہے. وہ نظام جو بندے کو اپنا برا بھلا ہی نہ بتا سکے، اور جس میں ڈگری صرف عہدے یا تنخواہ حاصل کرنے کے لیے لی جائے، وہ بہت خود غرض یا سیلفش انسان پیدا کرتا ہے. ہماری والدہ انگریزی کا ایک محاورہ بہت استعمال کیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اٹس سیلفش ٹو بی انسیلفش، یعنی کہ بے غرض ہونے میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. اگر سب کو خوش کر کے آپ اپنے ارد گرد کا ماحول خوشگوار بنا لیں گے تو اس میں سب کا ہی فائدہ ہے، آپ کا اپنا بھی ہے اس میں ہی. اور ہم نے خود غرض لوگ بنائے ہیں، کوئی ہماری ایسی تربیت میں کمزوری آئی ہے. آج جو میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے ایک چیز صاف نظر آتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہی
नफरत और तअस्सुब ज़दा जहनों ने मचाई है। जिन ममालिक ने अपनी अवाम को नफ़रत से मोटिवेट किया है, उन्होंने ये सब से ज़्यादा किया है। पहले हिटलर ने जूस के साथ नफ़रत पैदा करके तबाही मचाई, बदले में जूस ने मुसलमानों के साथ मुसलमानों को नफ़रत का निशाना बनाया। दोनों ही पीछे तबाही और बर्बादी छोड़ गए। अफसोस तो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज भी इस नफ़रत की आग में जल रहे हैं, जबकि चीन और जापान दो ऐसे ममालिक हैं जो बेशुमार दुश्मन होते हुए भी नफ़रत के बगैर मुस्बत तरीके से अपने अवाम को आगे ले जा रहे हैं। जापान ने तो अपने ऊपर दागे गए एटम बम को भी भुलाकर अपने सारा कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगा दिया। हमें भी चाहिए कि अपने हमसायों से नफ़रत कम करके उन्हें भी ऐसा करने पर मजबूर करें। ये नहीं मैं कहती कि वो आसानी से हो जाएंगे मजबूर, मगर तरीके ढूंढने पड़ते हैं नफ़रतों को कम करने के लिए, क्योंकि यही एक तरीका है दुनिया में आगे जाने का। अगर हमने ऐसा कर लिया और तमाम नफ़रतें ख़त्म कर दी तो हम दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन और ज़रख़ेज़ तरीन जहन तो रखते ही हैं, हम ज़रख़ेज़ तरीन मईशत और ज़रख़ेज़ तरीन किस्मत भी पा लें। इससे मुझे एक नारों से याद आया कि एक नारा हम नया भी कोई ऐसे घड़ें जिनसे हम बेहतरी की तरफ जा सकें। तो ऐसे ही बैठे बैठे एंड में मैंने लिखा है अभी, ये है हमारा पाकिस्तान नफ़रत से पाक मोहब्बत के साथ। बस मेरे पास है आपके पास। बहुत शुक्रिया श्री ज़फ़रुल्लाह साहिबा, और आपने एक नया नारा भी बनाया है। ये नहीं, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये तो मैंने इम्प्रोवाइज तो फिर हमेशा होती रहती है ना चीज़ें, लेकिन यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर। नारे ऐसे होने चाहिए जिसमें नफरत को जी बिल्कुल बुरा भला कहा जाए, बिल्कुल, जहाँ हम निगोइज़्म से बाहर आ सकें। अब मैं दावत दूंगी हारिस खलीक साहब को कि वो इजहार ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इजहार ख्याल जो है वो कैसे कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन मुझे हिदायत ही की गई थी कि मुझे कोई जनरल बात नहीं करनी और कोई सियासी तज्जिया नहीं करना। तो मैं आपको ज़ाती हवालों से कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, मैं नस्ल दर नस्ल मुहाजिरीन की औलाद हूँ। पिछले कोई 7-8 जनरेशन्स में 4 माइग्रेशंस हैं, एंड दे वर ऑल इनवॉलंटरी, परहैप्स वन वाज वॉलंटरी माइग्रेशन। एक माइग्रेशन है 19th सेंचुरी से शुरू करते हैं, वो माइग्रेशन है श्रीनगर से कन्वर्ट होने की वजह से, हिंदू से मुसलमान होने की वजह से लखनऊ। दूसरी माइग्रेशन है श्रीनगर से अमृतसर। तीसरी माइग्रेशन है लखनऊ से लाहौर। चौथी माइग्रेशन है लखनऊ से कराची। पांचवी माइग्रेशन है अमृतसर और फिरोजपुर से लाहौर, क्योंकि मेरा ख़ानदान मखलूत है। तो मेरी जो है ना एक बहुत ही मुझे नहीं समझ में आता, मैं हमेशा से ये समझ में मुझसे ये तकसीम मेरी समझ में नहीं आती है। मैं बिल्कुल ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि हिंदुस्तान या बर सग़ीर, साउथ एशिया, विच इज़ मोर पोलिटिकली करेक्ट दैन इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हेन यूज्ड इन पाकिस्तान। वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडस से ही निकला है, लेकिन इंडिया ही इंडस से निकला है, मगर खैर आसानी के लिए। तो मुझे लगता है जैसे मेरे स्कूल में 4 हाउसेस थे, उसमें से एक हाउस का मैं कैप्टन था 10वीं जमात में, और बाकी 3 हाउस भी थे। तो ये जो साउथ एशिया है, मेरी जो प्रिंसिपल आइडेंटिटी है वो साउथ एशियन है, उसमें जो मेरा हाउस है वो पाकिस्तान है। तो अब ये कैसे इस बात को समझाया जाए
یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ جو 47 میں جو کچھ ہوا, وہ 2 صوبے کٹے تھے برٹش انڈیا کے, انہی 2 صوبوں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف, they were daggers drawn in 1970-71. اور اس سے پہلے بھی جو سلوک پنجاب کا تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ یا مشرقی بنگال کے ساتھ, یا جو شمالی ہند سے مائیگریٹ کر کے جو اشرافیہ یا سول سروس ICS کے لوگ یہاں آئے تھے دلی سے یا UP سے یا حیدرآباد سے, ان کا ایک جو گٹھجوڑ تھا یہاں کی پنجابی اشرافیہ کے ساتھ, اور ان کا جو سلوک تھا وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ سب سے زیادہ تو سفر ہی بنگال نے, متحدہ بنگال اور متحدہ پنجاب نے کیا ہے. تو وہ ایک سوال میرے ذہن میں رہتا ہے, حل نہیں ہے کسی چیز کا, نہ وہ 7 منٹ میں حل پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ کو میں ذاتی مثال, چونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں آپ کو ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میری جو استانی جی تھیں جنہوں نے مجھے ناظرہ قرآن پڑھایا, ان کا تعلق مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں سے تھا, ہریانہ سے, ہریانہ جس کو اب ہریانہ کہتے ہیں, اس میں ان کا گاؤں تھا. اور وہ گاؤں سے وہ جب پاکستان, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب میں انتقال آبادی واز اے ڈیسیشن, اٹ واز ناٹ والنٹری انوالنٹری, ایکسیپٹ فار دا شرائنز, ایکسیپٹ فار مالیر کوٹلا جس کی اپنی ایک کہانی ہے. مسلمانوں کو آنا ہی آنا تھا, اور یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کو سوائے کسٹوڈینس آف دا شرائنز کے جانا ہی جانا تھا. تو یہ کوئی چوائس نہیں تھی جیسے دیگر صوبوں میں چوائس تھی. بنگال میں اس طرح کی, اس کو کہتے ہیں اگریڈ ایریاز اور ٹرانسفر آف پاپولیشن ان اگریڈ ایریاز. اسی طرح گرداسپور کو جب کاٹا ہے تو جو گرداسپور کی دوسری تحصیل ہے وہاں سے لوگوں کو ناروال آنا ہی آنا تھا, گرداسپور تحصیل سے, اور ایک کوئی اور تحصیل ہے, تو وہ ضلع کاٹا ہے. لیکن یہاں تو باقی جس طرح سے ہوا, تو ان کی 36 لوگ اس ٹرین ویگن میں شہید ہوئے تھے, اور وہ اکیلی بچی تھیں, اور ان کی کافی 14, ان کی اتنی عمر تھی, ویسے تو کسی عمر کی بھی بچی کو اٹھایا جا سکتا ہے یا بچے کو بھی اب تو اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن وہ اتنی بڑی تھی, میری والدہ سے بڑی تھی عمر میں, تو وہ 14-15 سال کی تھی, وہ تو ڈیفینیٹلی اغوا ہوتی, لیکن وہ لاشوں میں دب گئیں. تو یہ میری چائلڈ ہوڈ میموریز ہیں, 5 سال 6 سال 4 سال 7 سال کی عمر میں, جب ایک ریگولر مسلمان گھرانے میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو آئی گرو اپ ود دیٹ میموری, اور وہ پھر ہی ایٹ لاسٹ مطلب ان کی جو ایک مینٹل ہیلتھ چیلنجز رہے وہ آخر تک رہے, لیکن وہ ریکور کر گئیں اور انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا, بیکاز دیٹ از دا اونلی تھنگ شی کوڈ ڈو فار ہر لیونگ. بس سارے تو ایک ان کے بھائی تھے جو پہلے سے نارتھ ویسٹرن ریلویز میں روڑی میں پوسٹڈ تھے, انہوں نے کوئی اوورسیئری کا کورس یا کوئی ٹرین کی, جو یہ ریلوے کا کیبن دیکھ کے مجھے یاد ہے, انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی, وہی مطلب جو بھی ہوتی ہے وہ ڈپلوما ٹائپ. تو وہ ان کو لینے جب لاہور آئے ہیں تو وہ اکیلی تھیں پورے ڈبے میں, تو انہوں نے 36 لوگوں کو لاہور میں دفن کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ان کو پھر یہ ایک تھا سلسلہ. پھر میری اپنی خالہ جو تھیں وہ مل گئیں بعد میں, لیکن وہ ایک شام تھی جب لوگوں کو ٹرین اسٹیشن پہ انتظار کرنا پڑتا تھا. میری اپنی والدہ اور ان کے جو فاسٹر پیرنٹس تھے وہ تو بائی ایئر آ گئے تھے, ان کے بعد میں آئے ایکچولی, یہ دیکھنے کے بعد کہ کیسے کٹ رہے ہیں لوگ. لیکن وہ 6 سال کی تھیں اور وہ کسی نے انہیں اٹھا لیا. تو وہ پوری شام تھی, وہ شام ایک, وہ میری جو امی کی خالہ تھیں وہ دے ور آل ویری کلوز نیٹ, تو وہ ان کی آنکھوں میں وہ اپنی موت تک کی ذکر کرتی تھیں. اور میں چونکہ ذرا وہ اس بھی شاعرہ تھیں اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں, تو وہ ہر بچے سے اتنی وہ نہیں تھی. پھر میری ایک اور خالہ تھیں جو پارٹیشن کے بعد وہ ہو گئیں, مطلب ذہنی طور پہ وہ ویسے ٹھیک تھیں, پڑھاتی رہیں, کوئی لیکچرر تھی کہیں, پھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر جو بھی ایسوسیٹ ہو کے ریٹائر ہوئیں, لیکن وہ مستقل انہوں نے شادی نہیں کی, اور ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر پھر اجاڑا ہو گیا, بٹوارا ہو گیا, ونڈ ہو گئی, تو میرے بچوں کو کوئی مار نہ دے. تو اس قسم کے لوگ تھے. اور پھر میری اپنی جو نانی تھی وہ شی واز دا فرسٹ الیکٹڈ مسلم وومن میئر, مسلم لیگی تھے وہ لوگ بھی. اچھا, بس وہ ہوتا ہے نا, ہوا چلتی ہے.
تو وہ مطلب میرا جو ددیال تھا وہ نہیں تھا مسلم لیگی، لیکن وہ بھی اس چکر میں پھنس گئے کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کر دی اور پاکستان کے بننے کی حمایت کر دی. تو وہ ان کا ایک الگ ٹریجیکٹری ہے. لیکن یہ سارا جو نانکا ننیحال جو تھا وہ سب مسلم لیگی تھا، موسٹ آف دم. تو میری نانی الیکٹ ہوئی تھی میئر مظفر نگر کی، جو کہ یو پی کا شہر ہے، لیکن وہاں ان کے ہسبینڈ اس وقت پریکٹس کرتے تھے، اور وہ بالکل بارڈر پہ ہے پنجاب کے، سہارنپور مظفر نگر بالکل پنجاب کے بارڈر پہ. لیکن وہ اس کے بعد وہ لائل پور میں رہیں، پھر لائل پور کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے رحیم خان میں گزارا، کچھ عرصہ لاہور میں رہیں، پھر کراچی میں رہیں، پھر حیدرآباد کے مینٹل اسائلم میں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ انتہائی ایک ویل ہیلڈ کیا کہیں متمول خاندان خاتون تھیں خود بھی. جب جو میئر ہو جائے اس زمانے میں، وہ تو ہر ایک کو ووٹ کا ہی حق نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا پاکستان میں فور 20 ایئرس، کیونکہ وہ یہ کہتی تھیں کہ جو کلیم داخل کرانے کا کام ہے یہ چوروں کا اور بے ایمان لوگوں کا کام ہے، ہم تو پاکستان اس لیے نہیں آئے تھے. تو اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ لیاقت علی خان کے اسٹیٹس کے اور اس کے وکیل تھے. ان کے والد مالیر کوٹلہ میں دیوان تھے آف دا جو مالیر کوٹلہ کی ریاست ہے مشرقی بنگال. تو میں نے اپنی نانی کو دیکھا ہے، اور شی ڈائیڈ ان مینٹل اسائلم. چونکہ غربت جب تھوڑی سی کم بھی ہو گئی اور وہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں، تو وہ بالکل ذہنی طور پہ اس قابل نہیں تھیں کہ کچھ کر سکیں، اور بالکل ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. تو ان چیزوں سے میرا اور اس میں جو شک ہے وہ یقین میں بدل گیا کہ ٹھیک نہیں ہوا، اب کسی کو اچھا لگے یا برا، یہ اور بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. تقسیم دیکھیں، جغرافیہ تو بدلتا رہتا ہے، کبھی بھی یونائٹڈ انڈیا ایک نہیں تھا، لیکن چیکوسلوواکیہ بھی تو چیکس اور سلوویکس ایک تمیز سے علیحدہ ہو گیا نا. تو ہم 71 میں بھی علیحدہ ہو سکتے تھے، کنفیڈرل اسٹرکچر ہو سکتا تھا، 47 میں بھی ہو سکتے تھے کہ بھئی یہ ہے اس میں پلان کر کے ہوتا. جی بالکل یہ تو پلانڈ ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ پلانڈ ہیں، اور یہ فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں جن کی ان فیصلوں میں کوئی شمولیت نہیں ہوتی. تو یہ سب باتیں ہیں. لیکن اس میں جو یہ جو کمپاؤنڈ ہو گیا معاملہ، ایک بڑی اچھی بات وہ آپ لوگوں نے مجھ سے کہی تھی، وہ سٹیزنز آرکائیو سے جب یعنی بات چیت میری ہو رہی تھی، تو وہ کچھ کسی نے مینشن کیا ہے، اور جس نے بھی وہ ٹرمز اس میں مینشن کی ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے نوٹس میں، کہ دیکھیے نہ تو انکریٹیکل نوسٹیلجیا ہونا چاہیے. ایوری تھنگ واز ناٹ ہنکی ڈوری بفور 1947، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ایک ہسٹوریکل ایمنیشیا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو ایک توازن رکھنا ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو پروجیکٹ اریزر آف میموری از دا اونلی پروجیکٹ دیٹ دا اسٹیٹ ہیز رن وچ از سکسیزفل. باقی تو ان کا ہر پروجیکٹ فیل ہوا ہے، انشاءاللہ جو ابھی چل رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ سیکھتے نہیں ہیں. مگر پروجیکٹ اریزر آف میموری اس کو وہ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہسٹوریکل ایمنیشیا ہے. آخری بات اس میں عرض کروں کہ partition did not end in 1947, it began in 1947 and it is still happening. It is happening in Balochistan, it is happening in Sindh, it is happening in Khyber Pakhtunkhwa, it is happening in Gilgit Baltistan اور اب آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ سلسلہ کہیں رکتا ہی نہیں ہے. تو میں نے وہ سارے میں بیکاز آئی گرو اپ ان کراچی، تو میں نے اس کے بعد میں باہر چلا گیا تھا، لیکن میں نے بہت سال وہاں اپنے بچپن کے اور لڑکپن کے گزارے ہیں. تو وہی کام میں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روز مرتے دیکھا ہے سندھ میں، پھر بلوچستان میں یہ چوتھا یا پانچواں یا ایک غیر اعلانیہ چھٹا ساتواں ملٹری آپریشن ہے. خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، کتنے کوئی 1400-1500 ثاقب صاحب کتنے دھماکے ہیں صرف پچھلے سال. تو اور یہ جو ڈس انفرینچائزمنٹ ہے، جو فریگمنٹیشن ہے، جو پریجڈسز کو کلٹیویٹ کر کے ان کو فیول کرتی ہیں پاکستان کے جو صاحبان اقتدار ہیں، جو اشرافیہ ہے، اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو انہیں سرو کرتے ہیں، جس میں ان انسٹیٹیوشنز کا آپ نے خود ذکر کیا، جی کنٹرولرز ہیں، ان کا اپنا بڑے ان کے مفادات وابستہ ہیں. ہر وار کی، ہر کانفلکٹ کی ایک اکانومی ہوتی ہے، اور اس سے کسی نہ کسی کا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے. باقی باتیں بعد میں. تھینک یو. حارث صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نوسٹالجیا کے بارے میں. And as they say, nostalgia is the most beautiful liar.
It lies to you about certain things which existed in the moment, but now because you want to romanticize the past, you tend to believe those lies. अच्छा, यहाँ पे मैं एक कमेंट करती चलूँगी हारिस साहब, अगर आपकी इजाज़त हो जी। उसमें, कि हमें किसी भी स्ट्रगल में, किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में, किसी भी सोशल प्रोसेस में क्लास का एलिमेंट नहीं भूलना चाहिए। ये बात याद रखनी चाहिए कि बंटवारे में भी सफरिंग क्लासिस्ट सफरिंग थी, इसमें ऐसा नहीं था कि हर किसी ने इक्वली सफ़र किया। एब्सोल्युटली। सो बाज़ दफ़ा चीज़ें जो हमें बताई जा रही होती हैं, दिखाई जा रही होती हैं, जैसा मार्क्स और एंगल्स ने कहा था कि the ideas of the ruling class become the ruling ideas। तो एक नैरेटिव होता है जो हम तक आता है, लेकिन इसमें हमें क्लास का एलिमेंट नहीं भुलाना चाहिए, इसमें हमें जेंडर का एलिमेंट नहीं भुलाना चाहिए, इसमें हमें एक्सप्लिसिटी का एलिमेंट नहीं भुलाना चाहिए। जिस तरह आपने फरमाया कि पंजाब और यूपी ने जिस तरीक़े से और बंगाल ने जिस तरीक़े से इस पार्टीशन को सहा। अब हम बात करेंगे जवाद शरीफ से। जवाद actually is the youngest among all our panelists। Youngest if we consider his biological age maybe, लेकिन यकीनन एक्सपीरियंस के एतबार से नहीं। जिस कदर खूबसूरत काम ये कर चुके हैं और जिस तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को बताया है, और जिस तरीके से इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, जिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इनकी डॉक्यूमेंट्री गई है, मेरे ख्याल में ये बहुत it is such a beautiful form of activism that you're doing through your work। So जवाद, आपके 7 मिनट शुरू होने लगे। थैंक यू सो मच सादिया। और बायोलॉजिकल एज पे बात कर भी ले, मुझे तो लगता है कि सो आई एम अबाउट 40। ठीक है, तो अब यंगेस्ट अबाउट ही है ना। हाँ, तो अब मुझे तो लगता है कि अब इसके बाद वाली जनरेशन भी होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके गिले काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी मेमोरीज और तरह से हैं। और अब तो जेन जी ही लेके चल रही है और हम कहीं मिलेनियल कहीं आउट ही हो गए हैं अब उसमें से। अब तो ऐसा उनकी मेमोरीज नहीं है ना, मिलेनियल्स की मेमोरीज हैं, दे आर क्रिएटिंग मेमोरीज नाउ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह से मुझे अलीज़ा ने, सलमान ने और अवैस साहब ने बुलाया। और मैं बस अभी कुछ लम्हे पहले ही इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ यहाँ पे इस गुफ्तगू के लिए। और मेरे लिए ऑनर की बात है जिस तरह शीरी आपा और हारिस साहब जिनके साथ आपने मुझे बिठाया और मैंने गुफ्तगू सुनी। और जहाँ तक पार्टीशन की बात आती है और मेमोरीज़ की बात आती है, तो मेरे लिए ये बहुत पर्सनल है। उसकी वजह ये है कि आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय माय नानी। तो मेरी नानी ने मुझे पाला। मेरी वालदा स्कूल टीचर थी उस वक्त, तो वो उन्होंने मुझे नानी के पास ही छोड़ दिया था। और नानी जो हैं उन्होंने विटनेस किया था फर्स्ट हैंड ये पूरी पार्टीशन। और जहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें क्लास की बात आती है, तो मतलब शी बिलोंग्स, वो पूरी किसान फैमिली थी। और जिस तरह वो वहाँ से निकले और जिस तरह से वो रेड़ों के ऊपर और पैदल चल के वो आए, तो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई, मतलब मेरा जो बचपन है, जब मैं 3-4 साल और फिर उससे जो मुझे थोड़ा सा होश आना शुरू हुआ, तो मुझे यही कहानियाँ याद हैं। और हर दफ़ा ना वो बात करते हुए रोना शुरू कर देती थी, क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ थी और वो इतना पेन था कि उसमें उनके भाई की भी डेथ हुई, फिर साथ में मतलब काफ़ी रिलेटिव्स उसके अंदर डेथ हुए। लेकिन उनको वो याद था कि किस तरह हम रात को छुप के हम रुकते थे, हम कहाँ दरख्तों में बीच में जाके छुप जाते थे। व्हेनेवर जब भी उन्होंने उस पर बात की ना, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और वो हमेशा वो चीज़ें मेरे साथ रही और मैं बड़ा उससे, चूँकि मैं उनसे बड़ा कनेक्टेड भी था। कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हर आई फील इमोशनल, कि मैं उसी वक्त मैं उसको फील, उस पेन को, चूँकि मैंने डायरेक्टली इनहेरिट किया है उन मेमोरीज़ को। लेकिन ना सिर्फ मेमोरीज़, वो जो दर्द है उसको इनहेरिट किया है और मैं उसको बड़ा महसूस करता हूँ। और मेरा जो आपने काम की बात की, या जो मेरा जितना भी काम है, उसके अंदर एक चीज़ जो उसका कोर जो थीम या एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, वो यही है कि जो हमारा डिस्कनेक्ट है। क्योंकि मैंने जब फील किया और इन अपने बुज़ुर्गों से और उनकी जो कहानियाँ मैंने जिस तरह से विटनेस की,
تو جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بالکل اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے وہ بات. اور ہم اکثر بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ ہم آنے والی جنریشنز کو کیا دے کے جا رہے ہیں یا آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں. تو اس میں بات ہوتی ہے کہ پروگریس کی بات ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, ترقی کی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں کہ میموریز بھی ہیں, کلچر بھی ہے, زبان بھی ہے, ثقافت بھی ہے, یہ سب کچھ ہے جو آپ نے ایک لیگیسی کو جس کو کیری آن آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اس کو دینا ہوتا ہے. تو بہرحال میں اب اس میں جو لمحے یا جو چیزیں مجھے یاد ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے نانی کے کزن میرے دادا ہی ہیں, ان کے ساتھ میں نے ایک بیٹھ کے گفتگو بھی کی اور وہ ساری گفتگو میں نے پنجابی میں کی. اور میں اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھے گوس بمپس آ جاتے ہیں جس وقت میں سنتا ہوں کہ اسی تے صرف تالے لا کے اتوں نکلے سی, اسی کیا 2-4 دنوں واپس آ جاؤ گے. سو کین یو امیجن دی پین کہ آپ اپنا گھر صرف آپ نے, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی ہاں جی کوئی بن گیا ہے, کوئی نواں ملک بن گیا ہے, کوئی بٹوارا ہو گیا ہے, لیکن اسی واپس آ جاؤں گے کہ اسی 2-4 دن اسی اپنے تالے تولے لائے, ضرورت دیا چیزاں چکیاں تے وہ بعد اسی نکل گئے. اسی کیا 2-4 دن واپس آ جاؤں گے تو ہفتے واپس آ جان گے. تے وہ ہفتوں کی جگہ وہ سالوں گزر گئے, اب تو صدی ہونے کو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تالے اب ہمیں نہیں پتہ کہ لگے ہوئے ہیں, ہم تو وہی تالے اسی طرح چھوڑ کے آئے اور اسی طرح ہم وہاں سے واپس آ گئے. اور وہ جو ایک لمحہ ہے اس تکلیف کا, اور اس کو جس طرح سے وہ لوگ جی رہے ہیں, مطلب وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ اس کو وٹنس کرتے ہیں تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہے یہ ہے کیا. جب ہم 47 کی بات کرتے ہیں, جب ہم 71 کی بات کرتے ہیں, یا جب ہم ونڈ کی بات کرتے ہیں, جب ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں, تو اس کی تکلیف ہے کیا, اس کا جو درد ہے وہ درد ہے کیا, اور اس کو کس طرح سے اس جنریشن نے کیری کیا, اور اس کے بعد وہ ہم تک کس طرح سے آ رہا ہے. اور مجھے جو اس ساری چیز کے اندر یہ لگتا ہے کہ اب اس سٹیج پہ آ کے جو شاید میری نسل ہے یا جو آگے والی نسل ہے, تو شاید ان کہانیوں کو اس طرح سے ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, یا اس طرح سے ان کے ساتھ ان کو ہم پریزرو نہیں کر سکے, یا وہ کہانیاں اتنی سچائی کے ساتھ اس طرح سے آ نہیں سکی. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کہانیاں آئیں, اور اب وہ کہانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب وہ جو یادیں ہیں وہ مٹتی جا رہی ہیں, وہ فیڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو ان یادوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور ان کے ساتھ جسٹس کرنا ہے, اس انصاف کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو کہ میرے سے پہلے والی جو نسلیں تھیں ان کی بھی تھی, اور جو ہمارے تک آ چکی ہے جنہوں نے اس چیز کو اپنے بزرگوں سے وٹنس کیا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں اور اس کا حق ادا کریں. اور وہی حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک. اور آپ لوگ بھی اگر ہم اس میوزیم کو یا اس طرح کے ہم جو بھی انٹرونشنس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے. تھینک یو. شکریہ جواد, آپ نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف ہماری نظر آپ لے کر گئے ہیں, وہ ہے جنریشنل ٹراما. کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جب بھی آپ اس بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک امبوڈیڈ ایکسپیرئنس محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ٹراما ایک تو فرسٹ ہینڈ ہے اور ایک جنریشنل ٹراما جو چلتا جائے گا. اور کیونکہ آپ نے اپنی نانی کو وہ باتیں کہتے ہوئے اور وہ سب کچھ سنا ہوا ہے, تو وہ چیز آپ کے اندر ابھی تک ہے. تو اس وجہ سے وہ نسل جس نے پارٹیشن کو ایکسپیرینس کیا, ان کے درد کو تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. جس طرح حارث صاحب نے بھی اپنے خاندان کی خواتین کے بارے میں بتایا, اور کس طریقے سے یقیناً ان کے تجربات میں یہ بھی شامل ہوگا. ایک تو وہ فرسٹ ہینڈ ٹراما ایکسپیرینس کر رہی تھی, اور جو اپنے ارد گرد عورتوں اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی, اس کا بھی اثر ان کے اوپر یقیناً کسی بھی درد مند انسان پر اس چیز کا بہت اثر ہوگا. سروائیورز گلٹ رہے گا.
اور جس طرح ہوتا ہے کہ باقی پوری دنیا میں جب ہوتا ہے نا لوگ جنگ سے واپس آتے ہیں تو ان کے PTSD کے لیے تھراپیز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو کیونکہ سروائیول کے مسائل تھے تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سلسلے کا۔ Being the moderator, I'll take the liberty to ask the questions first, and then we will open the house to the rest of you. اچھا جی، میرا پہلا سوال آپ تینوں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ، اور آپ نے اس کے اوپر کافی بات بھی کی ہے، کہ 1947 کے بٹوارے نے آپ کے ہاؤس ہولڈ کو کس طرح شیپ کیا، آپ کی روزمرہ کی زندگی، جس طرح گھر میں آپ لوگ رہتے تھے، جس طرح ہماری ایک رشتہ دار تھیں جنہوں نے، وہ جب آ رہی تھیں بٹوارے کے وقت، میرا بھی ایکچولی تعلق ایک ایسے ہی خاندان سے جو بٹوارے کے بعد پاکستان میں آئے تھے، اور یہ کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اپنی وفات تک وہ نمک کے بارے میں بہت سینسٹیو تھیں، کیونکہ اس وقت ان کو ایک ڈلی میں نمک ملتا تھا، اور وہ بالکل نمک کی کسی بھی قسم کی، جیسے ہوتا ہے نا کہ نمک تھوڑا سا گر گیا یا وہ سارا، تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ She had such strong trauma associated with salt. تو آپ لوگوں کے گھروں کی جو ایک ہاؤس ہولڈ پریکٹسز ہوتی ہیں، ڈیلی لائفز ہوتی ہیں، اس کو بٹوارے میں کس طریقے سے اس پر اثر ڈالا؟ جی، میرے تو گھر میں یہ تھا کہ والدہ بھی نہیں ہوتی تھیں اور والد بھی نہیں تھے، اور ہماری ایک پھوپھی تھی، وہ ہمیں سنبھالتی تھی، اور ایک ہماری اماں تھی جو لک آفٹر کرنے والی، بیبے ان کو ہم کہتے تھے، وہ ہمیں رکھتی تھی، اور ہم سارا دن انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب والدین واپس آئیں گے، اور کئی دن بھی وہ دوسرے ضلعوں میں چونکہ امی جاتی تھی تو اس لیے ہمارا تو یہ تھا۔ مگر پھر جب پارٹیشن ہو گئی تو اس سے زیادہ دردناک باتیں ہونے لگ گئیں، کیونکہ وہ جو لوٹے پٹے لوگ آ رہے تھے ان کو پھر وہ سنبھالنے لگ گئی۔ تو جب جاتی تھیں تو وہاں پہ جو وہ دردناک کہانیاں ساری، وہ میں زیادہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہی سر پٹکتے رہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اور اتنی دردناک باتیں، اتنا، اس سے پھر نفرت اور بڑھے گی، اور پھر اس سے ہم لوگ دوبارہ اس میں پھنس جائیں گے۔ اور چونکہ واقعی میری اپنے فیملی میں ان کی طرح، دونوں کی طرح یہ خود نہیں میں فیل کیا گیا، یا خود مجھے نہیں اس میں سے گزری، میں تو سیکنڈ ہینڈ ہی دیکھتی رہی نا، کیونکہ امی جاتی تھیں آ کے اسٹوری سناتی تھیں اور وہ بڑی دردناک ہوتی تھی۔ مگر پھر بھی میرا ایک ہی میسج ہے کہ اس دنیا میں آپ نے جاپان بننا ہے یا آپ نے یہودی اسرائیل بننا ہے، ان دونوں کے درمیان، یا آپ نے اس قسم کی بھلا کے سب کچھ، جاپانیوں نے ایٹم بم بھلا دیا اور وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کیا ہم نے روتے پیٹتے ہی رہنا ہے کہ ہم نے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، اور ہمیں اب ان میں سے نہ نکلے تو پھر ہماری یہ ساری فالٹ، یہ سارا کچھ جو ہم نے رکھا ہوا ہے نفرت کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے انڈیا کو بس وہ سبق سکھا، وہ سبق سکھاتے سکھاتے 2-3 جنریشنز تو گزر گئی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ہائی ٹائم دیٹ وی گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ جی میرے پاس ہے۔ اچھا، سوال آپ کا تھا کہ ہاؤس ہولڈ پہ کیا اثر پڑا، وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو پارٹیشن کے 20 سال بعد پیدا ہوں، میرے علم میں وہ نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن میں نے سنی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کھانے پہ بڑا اثر پڑا، اور وہ یہ اثر پڑا کہ 47 میں سے جو کام شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ گوشت نے ساگ کو ریپلیس کرنا شروع کیا، اور جو ورائٹی آف ڈشز ہیں وہ کم ہوتی چلی گئیں آہستہ آہستہ، انکریمنٹلی۔ میں نے 50 سال میں دیکھا ہے، پچھلے میرے بچپن میں جو کھانا ہوتا تھا وہ بالکل اور ہوتا تھا، اور اس سے پہلے کا ہوتا تھا وہ اور ہوتا تھا۔ مطلب اب مثال کے طور پہ، مطلب لاہور میں یا مطلب اور جگہ آپ شادیوں پہ جائیں تو صرف گوشت کی ڈشز ہوتی ہیں، کسی کو یہ سینسٹیوٹی نہیں ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے کی بتاتا ہوں آپ کو کہ یار کوئی ویجیٹیرین بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہندو ہونا ضروری نہیں ہے،
یا غیر مسلم ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی ویسے ہی ویجیٹیرین ہو سکتا ہے. میری بیٹی ہے ویجیٹیرین ایک, تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو کھانے پہ اثر پڑنا شروع ہوا. 71 کے بعد میں آپ کو یہاں تو ذرا کو پتہ نہیں مہینوں کا حساب آر سے کرتے ہیں کہ اس مہینے میں مچھلی کھانی نہیں کھانی, لیکن جو پاکستان کی کوسٹل کمیونٹیز ہیں یا پاکستان کے دریاؤں میں جو ملاح ہیں تو وہ تو 12 مہینے مچھلی کھاتے ہیں. لیکن ایک عام ہاؤس ہولڈ میں 71 کے بعد مچھلی کم ہونا شروع ہوگی, کیونکہ پہلے کو بنگالی گیسٹ بھی آتے تھے, وہ خود بھی رہتے تھے یہاں, تو آپ بھی سیکھتے تھے. وہ تو ایک طرح سے یہ جو پیوریفیکیشن کا عمل ہے وہ اس نے بڑا گھروں کو نا, مطلب آپ کا مینیو شرنک ہو گیا ہے. ایک سیریس میں بات کر رہا ہوں, میں صرف اپنے گھر کی نہیں, مطلب ہے کہ جنرلی مثال کے طور پہ 12 قسم کی دالیں اور 6 قسم کے جو ساگ ہیں وہ پکتے تھے. اب کسی کو پوچھیں, اتنے سارے ہمارے نوجوان بیٹھیں کہ خلفے کا ساگ کیا ہوتا ہے اور چلائی کا ساگ کیا ہوتا ہے اور باتھو کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا, لیکن ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ریویولی کیا ہوتی ہے اور فلاں فلاں, وہ اس کا تعلق بھی خیر ایک طبقے سے ہے, لیکن یہ پتہ ہوگا لوگوں کو. ایک بات جو ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اثر پڑا نا, وہ خوف ختم نہیں ہوا, تو نئے جو فیئرز ہیں انہوں نے جنم لیا ہے. یعنی وہ جو ایک پیرانویا چل رہا ہے نا لاس کا, وہ نہیں ختم ہوا تو اس نے جنم لیا ہے. اور اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شیرین ظفر اللہ صاحبہ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بھولنا نہیں چاہیے, خیر آپ یہ کہہ بھی نہیں دیں کہ بھولنا چاہیے. آپ دیکھیں تاریخ میں جتنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں نا, اتنا ہی آپ مستقبل میں آگے دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, یہ اس میں پھنس نہیں جانا چاہیے. جیسے گزارش میں نے کی تھی, آپ ہی لوگوں نے وہ ٹرم مینشن کی ہوئی ہے, انکرٹیکل نوسٹیلجیا نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا, مطلب وہ پہلی دفعہ تو نہیں تقسیم ہوئی ہے. اور انگریزوں نے کون سا مغلوں سے لیا تھا؟ مغل تو دلی تھا, پالم شاہ عالم, وہ تو صرف لال قلعے میں رہتا تھا 200 روپے کی وظیفے پہ. باقی تو سارا 2/3 ناردرن اینڈ سینٹرل پارٹ آف سب کانٹیننٹ پر انڈر مراٹھاز. تو یہ بھی تو چیزیں, لیکن اب تاریخ پڑھائیں گے ہی نہیں اگر, تو آپ وہ غلطیاں دوبارہ کریں گے. تو یہ ایک بات اہم ہے. 47 کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں بنے گا, 71 کا بھی نہیں بنے گا. 71 کا نہیں بنے گا, وہی ہوگا آج جو پاکستان کے طول و عرض میں ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کے پاس آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ کرائمز کمٹ کیے ہیں. پچھلی میرے ماموں بتاتے تھے کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ یہاں پڑھتا تھا لاہور میں, اور وہ کہتے تھے کہ اس کے والد نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے. اینڈ ادر اسٹوڈنٹس یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان کہ بھائی یہ تو مجاہد ہیں. وہ کس چیز کے مجاہد تھے بھائی؟ وہ دکاندار تھے, ان کی لاہور میں ایک دکان تھی اور وہ شالمی میں, اور جب اس کو آگ لگی ہے تو اس کے بعد لوگ ظاہر ہے کہ رائٹس شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے مارے, اور وہ چھریوں کے اگر نہیں ملتی تھی تو قینچیوں سے مارتے تھے سکھوں کو اور ہندوؤں کو. تو مطلب دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن کہ ہم وہی کام آپس میں دوبارہ نہ کریں. یہ ایک بات ہے. ہاؤس ہولڈ پہ اثرات تو پڑے, کھانے پہ بھی پڑے, اور دیگر کچھ اچھے بھی پڑ گئے. مطلب ہے کہ کچھ نئی ڈشز بھی فیوژن وغیرہ ہو گیا تو بن گئے. جی جناب, میرا خیال ہے حارث صاحب نے کافی پازیٹیو اینڈ نوٹ دیا ہے کہ کچھ اچھے بھی پڑے ہیں اور ایڈیشن بھی ہو گئے فیوژن کے ساتھ. نہیں, آئی ایگری ود ہم, جو ان کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ہاؤس ہولڈ کی اور گھر کی ہم بات کرتے ہیں, گھر ویسے ہی اتنا خوبصورت لفظ ہے, تو ایک جو مجھے اس میں نظر آتا ہے کہ جو میں نے فیل کیا اپنے ہاؤس ہولڈ کے اندر یا اپنے گھر کے اندر, وہ میں نے فیل کیا کہ جو سفر ہے, اردو والا سفر, خیر انگلش میں بھی ہم اس کو وہ دونوں, تو وہ جو سفر ہے اس کے حوالے سے وہ ایک بڑا ایک ٹراما تھا. کیونکہ جب مجھے یاد ہے میں 19-20 سال کا تھا, مجھے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ملی انگلستان میں پڑھنے کے لیے, جانے کے لیے. تو میری نانی واز دی ون, انہوں نے کہا کہ نہیں, جانا نہیں ہے, ٹریول نہیں کرنا, مطلب اتنا دور نہیں جانا, جو کرنا ہے آپ ادھر کریں, جو بھی دنیا فتح کرنی ہے آپ ادھر ہی رہیں, ادھر سے یہ لائل پور سے نہیں نکلنا, یہ ٹوبے سے نہیں نکلنا, یہ پنڈی سے نہیں نکلنا, بس یہاں سے جانا نہیں ہے. سو دس از واٹ آئی فیلٹ کہ وہ ٹراما تھا نا کہ بھئی جو سفر کا ٹراما ہے, اور ایک جب اس پورے پروسیس سے وہ ملک سے نکلنے, ہاں, تو وہ ملک سے نکلنا, اس ساری چیز سے نکلنا, تو وہ آئی فیلٹ, مطلب ابھی تک مجھے وہ چیز وہ محسوس ہوتی ہے. اور یہ ایک وہ پھر ہوتا ہے کہ وہ کیری آن ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جنریشن ٹراما ہے کہ وہ کیری آن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کیری آن ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سفر کو کوئی اس طرح سے پازیٹیو
دیکھا نہیں جاتا, یا اس کے حوالے سے ایک بہت زیادہ وہم ہے, خدشے ہیں, اور ایک درد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ تو جو دوسری چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے کلاس کی بات کی, جب ہم نے بات کی کہ مطلب ادھر اپنے گھر تھے, تالے لگا کے آ گئے, میری جو فیملی جو زیادہ وہ ہوشیار پور سے اور جلندھر سے انہوں نے مائگریٹ کیا, تو اب ادھر اپنی زمینیں تھیں, اپنی وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی جانا ہے تو کاشت کرنی ہے ابھی واپس جا کے, وہ پتہ نہیں فصلوں پہ کوئی کسی نے پانی دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا. تو وہ جب ادھر آئے تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا. سو دیٹ از دی اندر وہ اینگل تھا کہ وہ اسپین سے پھر بڑا عرصہ گزرا, کوئی 10-12-20 سال کے بعد کوئی تھوڑی سی زمین کوئی گورنمنٹ نے کوئی اپنے جو بھی سرکاری طریقے سے وہ دی, تو وہ ایک دوسری چیز تھی کہ وہ ہمیشہ وہ ذکر ہوتا تھا کہ بھئی وہ ادھر یہ فصل لگی تھی. ہم ساگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنا ساگ جو ہے وہ کھاتے تھے, یہ اپنی سبزی, میں تو کھیتوں میں جاتا تھا اور سبزی لے کے آتی تھی. تو دیر آر سو مینی تھنگس کہ وہ آپ کے ایک ہاؤس ہولڈ کا وہ حصہ تو رہتی ہیں, لیکن اب اس جنریشن پہ آ کے اب چونکہ ان کی بھی وفات ہوگی تو اب وہی بات ہے کہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں. ایک اس میں اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں مختصراً, ایک جلدی سے 2 اینیکڈوٹس. میرا ایک دوست ہے نسیم الرحمان اس کا نام ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل, لیکن وہ انجینئر نہیں ہے اور وہ کوئی اور کام کرتا ہے, اپنا بزنس کرتا ہے. نسیم الرحمان کی جو تھا وہ میرے ساتھ کالج میں تھا کراچی میں, تو اس کا FSC کیا اس نے, تو اس کے نمبر کم آئے نا. تو اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ بھائی کسی میڈیکل اسکول میں چلے جائیں, انجینئرنگ کر لیں, اور کوئی بہت ہی کسی نے تیر چلایا تو اکاؤنٹنسی, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یا لا وچ واز آرکیٹیکٹ بن جائیں. اس کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو ریسیپروکل بیسس پہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا, ڈھاکہ کے کسی انجینئرنگ اسکول میں داخلہ مل گیا. تو داخلہ ہو گیا, اس نے سارے پیسے ویسے جو بھی انیشیل بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے, سرکاری اسکالرشپس تھیں, 2 لڑکے یا 4 لوگ, 2 لاہور 2 کراچی پڑھنے آتے تھے اور 4 یہاں سے جاتے تھے, کچھ اس طرح کا تھا سسٹم پہلے. اس زمانے میں ذرا حالات نسبتاً بہتر تھے, پھر بیچ میں خراب ہوئے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک امید ہے کہ شاید پھر بہتر ہو جائے. تو نسیم ایک دن آیا روتا ہوا. اب مطلب اس زمانے میں پاکستان میں جس قسم کا پیٹریارکل نظام اور میسکلنٹی کے مسائل ہیں, اس زمانے میں 18 سال کے لڑکے کا روتا ہوا کسی دوست کو ملنا کہ بھئی یہ تو بڑا سسی ہے, تو روتا ہے. وہ روتا ہوا آیا, اس نے کہا کہ میری امی نے مجھے مارا ہے جو کبھی نہیں مارا تھا. دین ہی ٹولڈ می دی اسٹوری کہ ہز فادر واز چیف انجینئر وابڈا ان ایسٹ پاکستان. ہز فادر واز کلڈ, ہز چاچا واز کلڈ. چچا جو اس کے جن کو پالا تھا, سب سے چھوٹے دیور تھے اس کی والدہ کے, ان کے گھر ہی رہے تھے, اور 2 بھائی مکتی باہنی کے وائلنس میں ان پہ اٹیک ہوا اور وہ مارے گئے. تو اس کی امی نے اسے مارا کہ تمہارے دماغ یہ ذہن میں کیسے خیال آیا کہ تم بنگلہ دیش آگے پڑھو گے. ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک اور چھوٹی سی, ہمارے دوست ہیں اقبال حیدر بٹ, تو انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا یار یہ لاہور میں آپ رہتے یہ ملک وال کیوں چلے گئی فیملی؟ کہتے آئے تو یہیں تھے, لیکن امی نے کہا کہ ملک وال کا جڑا پانی ہے وہ مجیٹھے جا ہے, مجیٹھے سے وہ لاہور آئے تھے, لاہور سے ملک وال چلے گئے. آئی اسٹاپ ہیئر, تھینک یو. Actually, I'm speechless after what you've told. کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ جو پانی ان کو یاد تھا, نہیں اسی وقت آئی تھی پارٹیشن کے وقت, لیکن یہ کہ اس پانی کی بنیاد پہ اور جو پانی کے ساتھ ایک گھر کا تعلق ان کے ذہن میں تھا. میرا اگلا سوال یہ ہے, اور اس کے بعد in a bit we will open the house. جب پاکستان وجود میں آیا, کیونکہ ایک نئی it's a post colonial state actually. Pakistan did not exist 79 years ago. جب پاکستان وجود میں آیا تو ظاہری بات ہے جب ایک نیا ملک بنایا تو ہمیں شناخت کا, نیشنل آئیڈینٹی کا بھی ایک بیانیہ بنانا تھا, اور ایک نیشنل آئیڈینٹی جس میں اردو ہماری قومی زبان ہے اور بہت سی چیزیں ہماری یونیفیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے مختلف صوبوں میں. اس نئی شناخت بنانے کے چکر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کون سی شناختیں کھوئی؟ آپ سے کوئی بھی اگر اس
سوال کا جواب. یہ بالکل صحیح ہے بات کہ زبان ہی آپ کو سب کچھ سکھاتی ہے، اور آپ کو آئیڈینٹی آپ کی اگر اپنی زبان کے ساتھ ہو اور آپ کو کوئی اور زبان سکھائی جا رہی ہو تو بچے وہ اس طرح سے نہیں سیکھ پاتے، اور یہ ہماری ایجوکیشن کے پالیسی کے بالکل خلاف ہے. جو کچھ ہو رہا ہے آج کل بھی ہو رہا ہے کہ ہم پنجابی لینگویج والی جگہ پر ساری اردو میں پڑھا رہے ہیں، یا پشتو والی پہ اردو میں پڑھا رہے ہیں، یا انگلش تو اور بھی دور کی بات ہے. یہ بہت زیادتی ہے بچوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی، کیونکہ پوٹینشیل بچے کا جو ہے وہ اپنی زبان میں ہی سیکھنے سے ہی پڑتا ہے. دیکھیے شناخت کا یہ پروجیکٹ آئیڈینٹی ہے نا پاکستان. I mean, they wanted to create a new identity. تو اس میں میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کھویا ہے، لیکن ایک نیا شعور بھی بیدار ہو رہا ہے، اور وہ ہر زبان کے لحاظ سے ہو رہا ہے. دیکھیں کچھ پریکٹیکل باتیں ہیں. پریکٹیکل یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 150-200 سال سے اسی طرح سے چل رہا ہے، تو بھائی آزاد کیوں ہوئے تھے پھر؟ کیونکہ زبان رائج ہوتی ہے، نافذ نہیں ہوتی. ہم نے تو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے نا. تو زبانوں کی اپنی اہمیت ہے، حیثیت ہے، اور ہر بچے کو اپنی مادری زبان میں بولنے کا، سیکھنے کا. اور اس میں جو ایک آئرنی ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ پنجابی میں PhD کر سکتے ہیں، پرائمری اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں نا کہ یہ کتنی ایک عجیب. لیکن صرف محض پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے. اور جتنی پاکستان میں 70-72 زبانیں ہیں، لیکن 10-15 تو بڑی زبانیں ہیں نا. تو آپ کم از کم جو بڑی زبانیں ہیں ان کے تو قاعدے بنا سکتے ہیں، ان کو ایز اے لینگویج ایک زبان کے طور پہ تو پڑھا دیں. اور اس سے کتنی روزگار جنریٹ ہوگا، کتنے لوگ جو اور ان زبانوں کی ترویج کے لیے ایک کام ہوگا. اگر اس میں پاکستان آپ نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی اہم ہے. ایک تو آپ نے جو کلاس کا جو ایلیمنٹ ہے نا، دیکھیں لوگوں کو یعنی اب معذرت کے ساتھ جتنے بھی بہت سارے ہمارے لینگویج رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنے بچوں کو تو کہاں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کس زبان میں بات کرتے ہیں ان سے. تو اس میں تو اردو بھی کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے نا. جو سب نہیں بٹ سم آف دیم اکراس پاکستان، کیونکہ اس میں بہت ایلیمنٹ ہے ایک کلاس کا. اور کلاس کا ایلیمنٹ آپ نے جو مائگریشن وہ بہت اہم بات ہے، اسے نہیں بھولنا چاہیے. ظاہر ہے خواتین کے مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، وہ آئیڈینٹی پالیٹکس پہ تو پاکستان میں زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن کلاس پالیٹکس پہ تو بالکل نہیں ہوتی. اور وہ سب سے زیادہ سفر تو جیسے انہوں نے کہا کہ کسان اور محنت کشوں نے کیا ہے نا، کہ وہی سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ وہ دیکھیں جو اس پاکستان کے بننے کے جو بینیفیشریز ہیں نا، وہ مسلمان شمالی پاکستان کے یعنی پنجاب سے لے کے اور UP تک اور CP تک اور کچھ حیدرآباد دکن تک، یہ ان علاقوں کے ہی اشرافیہ ہے. عام لوگ تو نہیں ہیں. مطلب ابھی بھی آپ کچی آبادیاں اور گاؤں دیہات دیکھ لیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. باہر سے آئے ہوئے جنہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ باہر سے آئے ہیں. خیر اب تو 80 برس ہو گئے، اب تو ذرا آگے. میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ وہ ٹراما اس لیے نہیں ختم ہو رہا، یا وہ اس لیے ریشنلائز نہیں ہم کر پا رہے سیدھے پر کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اگر آپ تسلیم کر لیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، اور اس پہ ہم فلمیں بنانا شروع کر دیں، اس پہ ہم گیت لکھیں، اس پہ ہم افسانے لکھیں، لیکن اس کو اپنی سیاست کا حصہ نہ بنائیں، آگے کی سوچ کا حصہ نہ بنائیں، پورے جنوبی ایشیا میں ایک دوستانہ تعلقات کے لیے کام کریں. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کو تسلیم کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. بالکل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہونا چاہیے. اور سب کو آئی تھنک کہ حارث صاحب نے کافی اچھا پروجیکٹ آئیڈینٹی کو ایکسپلین کیا، لیکن جو میں نے اس کو وٹنس کیا یا جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سب سے بڑا تو جو اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو جس ڈائیورسٹی کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیا. وہ جو ایکسیپٹنس ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ رادر دین کہ ہم اس کو وہ جو مختلف زبانیں ہیں، وہ جو مختلف کلچرز ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کریں. ہم نے کہا کہ وہ کلچر پیچھے ہیں اور ہم سب ایک ہیں.
म्यूजिक कितनी ज़बरदस्त, कितनी डाइवर्सिटी. चाहे मौसीकी को ले लें, शायरी को ले लें, ज़ुबान को ले लें, डांस को ले लें, रक्स को ले लें, बेशुमार आप फोक अपना विस्डम आप उठा लें, तो वो एक बड़ा जो है मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज जो मैं फील करता हूँ. और अक्सर जो मेरी कहानी जब हम इंडस ब्लूज़ भी आप में से जिन लोगों ने देखी है या अगर आप देखें तो उसका भी जो ओपनिंग सीन है वो भी हम एक किसी तरह एक कॉलेज है, उसमें कुछ नौजवान हैं और हम फिल्मिंग कर रहे हैं, और उस ड्यूरिंग फिल्मिंग के बीच में ही कुछ नौजवान आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये आप नहीं कर सकते. तो वो आगे से सवाल है कि हम पूछते हैं अभी क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास इजाज़त है, हमें जो है वो वीसी हैं उनका लेटर है, इजाज़त है, हम ये हमारे पास सारे वो कागज़ पूरे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते. तो वो फिर आगे से जवाब आता है दिस इज़ नॉट आवर कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी सकाफत नहीं है. हमने कहा ये आखिरी म्यूजिशियन है, ये आखिरी मौसीकार हैं जो सरिंदा बजाते हैं, इनके बाद कोई बजाने वाला नहीं है, लेकिन इन्हें ये हमारा कल्चर नहीं है, आप कैमरा बंद करें और आप यहाँ से निकल जाएं. तो ये सबसे जो खौफनाक बात है वो ये बात है. तो अब हमारा कल्चर क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, क्या कल्चर मज़हब ड्राइव कर रहा है, क्या कल्चर जो है वो किसी और ख़ित्ते से उठ के आ रहा है. और जब हमने ये रिलीजन को, कल्चर को, इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया और एक ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, मुझे तो ये लगता है कि मेरी जनरेशन बड़ा शदीद इस क्राइसिस के अंदर है और इस क्राइसिस से गुजर रही है. बहुत शुक्रिया. और जब आपने जो ये बात कही है कि आइडेंटिटी क्योंकि एक फिक्स चीज़ नहीं होती, आइडेंटिटी इज़ अ लिविंग ब्रीदिंग entity which keeps evolving just like the trees and the butterflies and everything in the nature does. आप लोगों से एक वादा खिलाफी की माजरत, और वो ये कि मैंने इस गुफ्तगू के शुरू में कहा था, तबादला ख्याल के शुरू में कहा था कि हम हाउस ओपन करेंगे, लेकिन मुझ तक एक चिट आ चुकी है और we can take 2-3 questions, but then we will have to be very brief because we have only 5 minutes now. क्योंकि इसके बाद हमारी ड्रामेटिक रीडिंग शुरू होनी है. मुझे पता आप में से बहुत से लोग उसका बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं. So yeah, let's have 2 questions from the audience. Can anyone from National History Museum please facilitate? मुझे लगता है कि जब बार-बार मेमोरी की बात हुई तो हम कैसे इस मेमोरी से सीखेंगे, क्योंकि हम अभी तक जो डिफेंस फैक्ट्स हैं हमको सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम इंडिपेंडेंस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे हमें कोई मार्का मारा है, ये सोचने की बुझाई के कितने करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों का कत्ल हो गया है. तो हम कैसे सीखेंगे जब हमारे सामने की बात की हम इस नफरत को खत्म करें, क्योंकि जो साइड में इब्तिदा है वो सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है इससे. तो ये कैसे बदलेगा? नहीं, बात ये है कि एक फैक्ट हो चुका है, यू कांट गो बैक, अंडू नहीं कर सकते, अंडू अब नहीं कर सकते. तो आपको समझदारी इसी में है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. अगर आप सारा वक्त रोते पीटते रहे कि ये क्यों हुआ, क्यों ना हुआ, तो फिर आप ना आप आगे बढ़ सकेंगे और ना कौम को कुछ. एक्सेप्टेंस इस तरह आएगी कि यू हैव बेटर गोल्स इन लाइफ फॉर एवरीबडी, यू प्लान बेटर फॉर देम. हर गरीब अमीर के लिए एक किस्म की चीज़ें हों, कोई हार्ट बर्निंग ना हो, तो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो खुश हो जाएंगे. तो फिर वो ये सारा कुछ तो इस वजह से है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और बहुत ज़्यादा है ये. और ये दो जो बातें मैंने कही हैं कि तालीम का रुख गलत है और दूसरा आबादी बहुत ज़्यादा है, वो इसी वजह से है. मेरे ख्याल है वक्त कम है. Can we please take the last question? आप पूछना चाह रही थी? जी. मेरा क्वेश्चन ये है, यार खड़े हो जाएं, जरा शक्ल नजर आए. अच्छा. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब जैसे आज साहब ने बात की कि हम हिस्ट्री से सीखते हैं, एक पार्टीशन तो हो चुका है, दूसरा हो रहा है, तो हमें तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, तो हाउ डू वी टेक लेसन्स फ्रॉम व्हाट हैज अकर्ड एंड
اس سے ہم کیسے سیکھیں کہ اب جو پارٹیشن ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم 1947 کے جو پارٹیشن تھا اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے روز آنکھوں سے گزر رہا ہے جو کشمیر میں پارٹیشن ہو رہا ہے جو پارٹیشن بلوچستان میں ہو رہا ہے جو پارٹیشن سندھ میں ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں ایز اے انڈیویجول. دیکھیے 2 پارٹیشن ہو چکے ہیں, 47 کے بعد 71 بھی ہوا ہے, اور خدا نہ کرے کہ مزید پارٹیشنز ہوں. میں پاکستان کی مزید تقسیم کے ذاتی طور پہ بالکل خلاف ہوں, کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ 47 اور 71 میں کیا ہوا ہے. وقت نہیں تھا, میں نے آپ کو کچھ فیملی کی 71 کی سٹوریز نہیں سنائی. کیسے روک سکتے ہیں؟ جمہوریت, وفاقیت اور مساوی شہریت کے ذریعے سے. ایک مختصر سے آپ کو بھی جواب دے دوں, یہ جو باب آزادی آپ نے واگا پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے نا, ہم ہندوؤں سے نہیں آزاد ہوئے, انگریزوں سے ہوئے. یہ بہت ہی اہم بات کی تھی محترمہ شیرین ظفر اللہ نے بالکل ابتدا میں. یہ بات نہ ہندوؤں کو, اس وقت ہندوؤں نے تو کبھی مسلمانوں پہ حکومت ہی نہیں کی, اب کر رہے ہیں وہ 20 کروڑ مسلمانوں پہ, بی جے پی مودی کی صورت میں. کانگریس کو بھی میں اس میں شمار نہیں کرتا. تو یہ آپ کے سوال کا ایک ذرا اضافہ ہے. ایک آپ سمجھ گئے نا, دستور پہ چلیں, بنیادی حقوق اور بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ہر شہری کی پوری کریں. ایک منٹ, دستور پہ چلنا ہماری بساط نہیں ہے, ہم اس قابل ابھی نہیں ہیں. اور جب اتنی زیادہ ہم قربانیاں دے کے اور پھر جا کے دستور پہ چلیں گے تو اس سے ہمیں اور مشکلیں بڑھیں گی. نہیں, آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین کا بھی جو ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ آئین کو تو پامال ہوا ہوا ہے, وہ ہوتا رہا ہے. ہمارا ویسے شکر ہے خدا کا کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے. آج ہی میں ایک پورا پڑھ رہی تھی آرٹیکل, وہ کیا نام ہے ان کا, بہت اچھا آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو آئین بن گیا ہے ایک معجزہ ہے. جی, اور یہ پوری اسلامک ورلڈ میں دس از دی اونلی پلیس جس میں کہ ایک آئین ہے اور اس آئین کو تھوڑا بہت عمل بھی ہوتا ہے, تھوڑا بہت, مگر پھر بھی آئین تو ہے نا. اب باقی کی اسلامک کنٹریز کو دیکھیں وہ ہو کیا رہا ہے, تو ہم اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں. اور ہمیں تھوڑا اپنے پہ صبر کرنا چاہیے. بہت زیادہ چھلانگ ماری تو ایک دفعہ پھر سے خون خرابہ ہوگا, اور ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. اتنا زیادہ اپنے آپ کو اوور ایمبیشس نہ کر لیں کہ ہم اچانک ہم پارلیمنٹ جو ہے برٹش پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے. ٹیک سم ٹائم, وقت لگتا ہے. اور دوسرا قربانیاں چھوٹی چھوٹی دینی پڑتی ہیں سب کو. اور آپ اپنے لیے, اپنے جتنے آپ کے احباب ہیں, اپنے ارد گرد لوگ ہیں, ان کا خیال کریں اور ان میں بہتری کریں. یہ سوچیں کہ ہمارے پورا ملک ایک دم بہتر ہو جائے گا, یہ اتنے بات نہیں جب تک کوئی خاص لیڈر نہ آ گیا. جواب سے معذرت کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سوال خاصا ریلیونٹ تھا. جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ دستور سے مراد ہے the Constitution of Pakistan which does declare that, by the way, even in the Constitution everyone is not equal. نہیں وہ but that can be corrected. وہ تو جیسے آپ نے کہا نا انکریمنٹلی کریکٹ ہو وہ تو جائے. پھر امید یہ ہے کہ آج کے تبادلہ خیال سے مستقبل میں ہونے والی بہت سی گفتگوؤں کا, بہت سے موضوعات کا جنم ہوگا. ہماری آج صرف اس کانورسیشن کی شروعات ہے, اور امید ہے کہ آج کی کانورسیشن کے بعد بہت سی ایسی کانورسیشنز ہوں گی, بہت سی ایسی بیٹھکیں ہوں گی جو جنم لے سکتی ہیں. نیشنل ہسٹری میوزیم اور سٹیزن آرکائیو آف پاکستان کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا. ہمارے پینلسٹس کا بہت شکریہ, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ from what I can see we have mostly Gen Z sitting here. So thank you so much for being here.